لیس بامانیکم، دنیا میں کوئی آسمانی فیصلہ خواہشات کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا۔ امانی کہتے ہیں خواہش کو۔ لیس بامانیکم، اللہ نے فرمایا تمہاری خواہشات پر کائنات نہیں چلائی جائے گی۔ ولا امانی اہل کتاب، تم سے پہلے اہل کتاب کی خواہشات پر بھی نہیں چلائی گئی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے دل کے اندر ایک خواہش پال لیں اور وہ جتنی بھی اچھی ہو، جتنی بھی دلاویز ہو، اگر اس خواہش کی پشت پر حقائق نہیں ہوں گے، اس کی پشت کے اوپر ایک زوردار محنت نہیں ہوگی، اس کی پشت کے اوپر ایک خاص نافعیت انسانیت کے لیے اس کے اندر نہیں ہوگی، اللہ فرماتے ہیں ایسی خواہشات کو عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا۔ اس پر آج اگر ہم غور کریں تو دین کے حوالے سے یا دنیا کے حوالے سے آج ہماری زندگی خواہشات کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ باطل تباہ ہو جائے، لیکن میں نے عرض کیا کہ خواہشات پر تو فیصلے ہیں نہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ دنیا کے اندر جن قوموں کو اللہ جل شانہ نے غلبہ عطا فرمایا، یعنی وہ غالب نظر آ رہی ہیں آج بظاہر، یہ مغلوب ہو جائیں، یہ روب زوال ہو جائیں۔ وہ پرانے زمانے کے اندر ایک بد دعا مشہور ہے، واللہ عالم، کسی نے دی بھی تھی یا نہیں دی تھی، کہ جب انگریزوں نے توپیں بنا لی اور ان توپوں سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تو مسلمان بد دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ان کی توپوں کے اندر کیڑے پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اس پر نہیں ہے دنیا کا نظام، اللہ نے بتایا ہمیں، بعض ہم قرآن نہیں پڑھتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات کا اس پر چلایا نہیں ہے اللہ جل شانہ نے، کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی قوم اللہ جل شانہ کی پیدا کردہ چیزوں کو پر علمیت اور تحقیق کی بنیاد پر حاوی ہو کر اس سے چیزیں بنا لے اور دوسری قوم فقط بد دعائیں دیتی رہے تو ان کی بد دعائیں ان کو نہیں لگتی، اسی لیے آج تک نہیں لگی ہماری بد دعائیں۔ رو رو کر ہمارے ائمہ حرم کی آنکھیں خشک ہو گئی ہیں لیکن بد دعائیں نہیں لگتی۔ ہر جمعے کے اندر ہم انہیں بد دعائیں دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر، یا اللہ ان کو تباہ کر، یا اللہ ان کو برباد کر، یا اللہ ان کو غرق کر۔ یہ ہماری بد دعائیں کیوں نہیں لگتی ان کو؟ اس لیے نہیں لگتی کہ وہ قانون قدرت کے موافق نہیں ہے ہماری بد دعائیں۔ ہم قرآن پڑھ کر نہیں بد دعا ان کو دے رہے سے کہ اللہ نے قانون کیا بیان فرمایا ہے۔ تو پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میرے فیصلے تم لوگوں کی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ خواہش کا مطلب ہوتا ہے نری ایک آرزو، فقط ایک تمنا، جس آرزو اور جس تمنا کی پشت کے اوپر کوئی کام نہ ہو، اس کی پشت پر کوئی محنت نہ ہو، اس پر اللہ نے فرمایا میں نے کائنات کا نظام اس کے اوپر نہیں چلایا۔ مسلمانوں کو یہ بات اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى، فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه، يظل يجيء إلى ربوة